من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، کون شخص ایسا ہے جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، پھر دگنا کر دے اللہ اس کو کئی گنا. وَاللَّهُ يَقْبِضُ، اور اللہ تنگی کرتا ہے، وَيَبْسُطُ، اور وسعت کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اس آیت مبارکہ میں رب العالمین نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا ایک فضیلت بیان فرمائی ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرنا گویا کہ اللہ کو قرض حسن دینا ہے. علامہ ابن عربی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو لوگوں کے 3 فرقے ہو گئے. پہلا فرقہ وہ بد نصیب لوگوں کا تھا جنہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب تو ہم محتاج اور ہم غنی ہیں، تیرا رب محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، اس لیے اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ مقیر ونحن اغنیاء. فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں. یہ بد نصیب لوگ تھے. اور دوسرے بد نصیب وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے یہ آیت مبارکہ سن کر اور زیادہ بخل کیا، اور زیادہ حریص ہو گئے، مال خرچ کرنا بالکل بند کر دیا. تو یہ دوسرے رہے. اور تیسرا طبقہ صحابہ اکرام کا تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم آنے کے انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ کا کوئی حکم آیا اور ہم اس پر عمل کرنے لگتے ہیں. تو ان مخلص مسلمانوں نے جب یہ آیت مبارکہ سنی، انہوں نے اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک مشغلہ بنا دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک پسندیدہ کام بنا دیا. کہ صبح جاتے شام تک مزدوری کرتے اور شام کو جو کچھ لاتے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. یہ صحابہ اکرام نے اپنا عمل بنا دیا. ان میں سے ایک مشہور صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ایک مشہور صحابی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرض سے مستغنی ہے، ہاں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس قرض کے ذریعے تم جنت میں داخل فرما دیں. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو کہنے لگے کہ میرے پاس 2 باغ ہیں، میں دونوں اللہ کو قرض دیتا ہوں، دونوں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، لیکن ایک اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لو. انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی اچھا ہے. تو آپ ایک اپنے لیے رکھ لیا، اور جو بہترین باغ تھا جس میں 600 کھجور کے درخت تھے وہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ان کا عمل دیکھا تو فرمایا کم من عزق غداح ودار فیاح، فرمایا کہ کھجوروں سے لبریز بے شمار درخت اور کشادہ محلات ابی دہدا کس قدر ابو دہدا کے لیے تیار ہو گئے. کھجوروں سے لبریز درخت اور خوبصورت باغ ابو دہدا کے لیے کس قدر اللہ نے تیار کر دیا. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد ان کو بشارت دے دی. تو انہوں نے اللہ کی راہ میں ایک پورا باغ خرچ کر دیا. تو اس مقام پر ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. قرض حسن کسے کہتے ہیں؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرض حسن وہ ہے کہ جس کی واپسی کا مطالبہ نہ کیا جائے، قرض دے کر واپسی کا مطالبہ نہ کیا جائے، اور نہ ہی کوئی احسان جتلایا جائے، اور مقروض کو حقیر نہ سمجھا جائے. جس کو قرض دیا ہے نا اس کو حقیر نہ سمجھا جائے، یہ قرض حسن ہے. اور ویسے قرض حسن اسے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو قرض دے اور دوسرا آدمی بدلے میں اس پر یعنی احسان کرے، بغیر کسی کے طے کیے اس پر احسان کرے. احسان یہ ہے کہ مثلا کسی آدمی نے 5000 قرض لیا تو وہ جب قرضے کی رقم واپس کرے تو اس کے بدلے میں زیادہ دے دے، یعنی اکثر 5200 دے دے اور اس کو 5500 واپس کر دے، 5500 زیادہ دے دے، یعنی بغیر کسی طے کیے. یہ قرض حسن ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں جو مجھے مال دے گا وہ قرض حسن دے گا. کیا مطلب کہ میں اس کو بہترین کر کے واپس لوٹاؤں گا، اس کے بدلے میں جنت عطا کروں گا. اور یہاں سے فرمایا کہ قرض حسن سے مراد یہاں مطلب یہ ہے کہ جہاد پر مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد پر مال خرچ کرنا، گویا کہ یہ قرض حسن ہے. اللہ کی طرف یہ مال جا رہا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ لام المسلم یقرض مسلما قرضا مرۃ الا کان کصدقته مرتين. فرمایا ایک تو قرض حسن یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو قرض دیا جائے. تو جو آدمی کسی مسلمان کو قرض دیتا ہے، یہ قرض دینا اللہ کے راستے میں اس کے مال 2 مرتبہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. دیا تو اس نے قرض ہے نا، لیکن اس نے واپس دینا ہے. تو فرمایا کہ 2 مرتبہ گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں یہ مال خرچ کر دیا. اس لیے اللہ کی مخلوق کو قرض دینا یہ بھی گویا کہ اللہ کو قرض کرنا. 2 مطلب سامنے آ گئے. ایک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یعنی جہاد فی سبیل اللہ پر مال خرچ کرنا، اور دوسرا کسی مسلمان کو قرض دینا، یہ بھی قرض حسن میں آتا ہے. تو فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کریں گے، دگنا چگنا کر کے واپس کریں گے. اللہ یقبض ویبسط. فرمایا کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کوئی آدمی اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ تنگی کرنا اور وسعت کرنا یہ اللہ کے بس میں ہے. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے رزق کی، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے فرمایا کہ اس کو تنگ کر کے دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. تو اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ رکھا ہے. کوئی آدمی جو ہے نا تنگی کی وجہ سے پریشان نہ ہو، یا کسی کو وسعت دی ہے تو وہ وسعت پر جو ہے نا اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھے کہ میں اتنا قابل تھا کہ اللہ نے مجھے وسعت دے دیا. نہیں، بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے وسعت کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رزق تنگ کر کے دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے. اور جیسے بھی جس آدمی کو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، اسی حال میں جو ہے نا اس کی حکمت ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور فرمایا تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تم اسی اللہ کی ملک ہوں اور اسی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے. لہذا جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس چیز کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہاں گویا کہ اللہ اپنے راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. اور آگے جہاد کے متعلق مضمون ہے، پیچھے بھی جہاد کا مضمون چلایا، جہاد کا ذکر ہے. اس لیے جو ہے نا اس سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جہاد میں خرچ کرنا یہ مال ضائع کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے. عام جو خرچ کیا جاتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے. عام خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا عطا فرماتے ہیں. 10 گنا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اور جو اللہ کی راہ میں جہاد پر مال خرچ کیا جاتا ہے وہ کم سے کم 700 گنا ہے. 700 گنا. اسی لیے تو فرمایا کہ کوئی آدمی ایک کھجور کا دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جہاد پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر اجر عطا فرماتا ہے. ایک کھجور کا دانہ احد پہاڑ کے برابر اجر دے گیا. تو جہاد پر خرچ کرنا یہ افضل ترین خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو